رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مسلم پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یکم ربیع اول ہے، 8 اکتوبر ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، تاریخوں کے اعتبار سے ہم اس پروگرام کو لے کر جو ہے وہ مناسبتوں کے اعتبار سے چلے ہیں، اور پورے محرم و سفر ہم نے جو بھی تاریخی اعتبار سے معاملات تھے ان کو آپ کی خدمت میں اپڈیٹ کیا۔ اب ربیع اول کا آج سے آغاز ہو رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سے۔ آج کے اس ماہ مبارک کی جو ہے وہ ابتدا کریں گے۔ 8 دن ایام غم کے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ رسالت مآب کے اوپر اور مزید ہفتے وحدت کو منایا جائے گا۔ تو آج ہم سب سے پہلے جو بات کریں گے ہم دیکھیں گے جو اسلام کی عظیم ترین شخصیات تھی، اس میں پنجتن پاک علیہ السلام، جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، ابو الائمہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان جناب حمزہ علیہ السلام، ان تمام شخصیات کو من جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جو ہے وہ امت نے جو اجر رسالت کا حکم دیا گیا تھا، واجب کیا گیا تھا، اس کے بدلے میں کیا اجر رسالت ادا کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیا کس طرح سے رویہ جو ہے وہ اپنا پیش رکھا؟ یعنی کہ محسن کشی اور امت، اس آئینے سے جو ہے ہم اس زاویے سے اس پورے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آیت اللہ سید نسیم عباس النشوی صاحب، نجف اشرف عراق سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور محمد وآل محمد علیہ السلام کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی امام زمان علیہ السلام اور پوری امت کی خدمت میں ان ایام کے مصائب کا، خصوصاً رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کے مصائب کی تعزیت اور پرسہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہو جائے، اس موضوع کا جو اجمالی خاکہ ہے اگر وہ آپ بیان فرما دیں تو مزید جو ہے وہ پروگرام کو کھول سکیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں اب نمبر بھی جو ہے وہ آویزہ کر دیے جائیں گے اور آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، مگر موضوع کے مطابق جو سوال کیے جائیں گے ان کو ہی پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ جی قبلہ، اجمالی خاکہ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کا جو ٹاپک موجودہ ایام کی شخصیات کے مختلف پہلو اور ان کی سیرت اور ان کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے جو برنامہ کلام قرار دیا گیا، وہ موضوع یہ ہے کہ محسن کشی اور امت کا کردار۔ تو یہ وہ ٹاپک صحیح۔ ہے کہ جس ٹاپک کو ہم محمد و آل محمد کی تمام شخصیات کو اجمالی طور پہ، کہ وہ چونکہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم محسن انسانیت، محسن اسلام کہہ سکتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، اور ان ویلیوز کو اجاگر اور معاشرے میں رائج کرنے کے لیے اپنی عملی سیرت سے انہوں نے وہ تمام قوانین، وہ تمام رولز، وہ تمام اقدار جو اللہ کی طرف سے تھیں ان کو اپلائی کیا، اپنی عملی سیرت سے لوگوں کو پیش کیا، اور انسانیت کی دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے اپنی فکر کو بھی پیش کیا، اپنے عمل کو بھی لوگوں کے سامنے رکھا۔ لہٰذا ایسی تمام شخصیات کہ جنہوں نے انسانیت کی بہتری اور کامیابی کے لیے کام کیا، ان کے ساتھ اسی امت نے کیا سلوک کیا، اس حوالے سے آج ہم بعض جو ہے جہاد سے بات کرنا چاہیں گے، اور ہماری وہ تمام شخصیات، چاہے وہ چہاردہ معصومین کی شکل میں ہوں، چاہے جناب ابو طالب کی شکل میں ہوں، جناب خدیجہ کی صورت میں ہوں، جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، اور جو مخلص صحابہ کرام تھے،
وہ تمام شخصیات کہ جنہوں نے اسلام کی ترویج و تبلیغ میں بنیادی رول انجام دیا اور مختلف قسم کے مصائب کو جھیلا، ہر قسم کی قربانیاں پیش کی، اور تاکہ اسلام کے اس بیڑے کو، اس فکر کو آگے بڑھایا جا سکے، ان شخصیات کے ساتھ، انہی شخصیات کے پیروکاری کا دعویٰ کرنے والوں نے، انہی شخصیات سے فلاح و بہبود کے راستوں کو سمجھنے والوں نے، انہی شخصیات سے دنیا و آخرت کی کامیابی کے رول لینے والوں نے اور سمجھنے والوں نے پھر کیا سلوک کیا، اور نسل در نسل یہ سلسلہ کیسے چلتا رہا، وہ کون سی ایسی وجوہات تھی کہ جن ریزن کی بنیاد پہ انہی محسنہائے اسلام کے اوپر ظلم بالائے ظلم برپا کیا گیا، اور ان کی نسلوں کے اوپر اور اولاد تک اور ان کے چاہنے والوں کو اور ان کے پیروکاروں کو آج تک جو ہے وہ ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج بھی جو واقعہ افغانستان میں ہوا، وہ محمد و قدوس میں آل محمد کے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، اور فقط ان کا جرم ایک ہی تھا کہ محمد و آل محمد کو وہ مانتے تھے اور دل سے مانتے تھے، ان کے اندر منافقت نہیں تھی، اور انہی حقیقی رولز کو اور قوانین کو انہی ہستیوں سے لیتے تھے کہ جن ہستیوں سے رسول خدا نے لینے کا حکم دیا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا اس مقام پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آج بھی ظلم ہے یا پچھلی صدیوں میں ظلم ہوا، وہ کون سے ایسے افراد ہیں، وہ کون سی ایسی فکر ہے، وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جس وجہ سے ان شخصیات کی بے قدری کی گئی، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ جی مصری صاحب۔ صحیح، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے قبلہ اس موضوع کے حوالے سے اجمالی خاکہ جو ہے وہ ہمارے اور ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے وہ پیش فرما دیا۔ تھوڑا سا اس کو مزید کھولتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ امتوں کی جب بات ہوتی ہے تو کلام پاک میں جا بجا جو ہے وہ سابقہ امتوں کا ذکر ہے، ان کے اوپر عذاب نازل ہونے کا بھی ذکر ہے، ان کی رسوائیوں کا بھی ذکر ہے، ان کے جو ان کا کردار ہے اس کو بار بار پیش کیا، اور وہ صرف اسی لیے پیش کیا گیا تاکہ جو آخری امت ہے اس کو جو ہے وہ متنبہ کیا جائے، اور ان تمام جو معاملات تھے اس کی طرف اشارہ ہو جائے کہ ان کے اذہان میں تمام چیزیں رہیں کہ اس سے پہلے سابقہ امتوں نے کیا کچھ کردار جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جا بجا طور سے اس کی توضیح و تشریح فرمائی اور متنبہ کرتے رہے۔ مگر اگر ہم اس کو تقابل کریں سابقہ امتوں کا اور امت اسلامی کا کہ محسن کشی میں اس میں کیا فرق ہے، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ قبلہ اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے۔ جی، جیسے کہ آپ نے اپنی کلام میں اس بات کی طرف اشارہ کیا، قرآن مبارک میں، ہسٹری میں، مختلف بکس میں سابقہ امتوں نے بھی اپنے محسنوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے، وہ نیگیٹو جو سلوک تھا اس کی ریزن سے اللہ نے پھر ان امتوں پہ عذاب نازل کیا، اور اجتماعی عذاب نازل ہوا۔ کوئی بندروں کی شکل میں بن گئے، کوئی ہاتھیوں کی شکل میں، کوئی کسی شکل میں۔ خدا نے ان امتوں کو مسخ کیا کیونکہ انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو اور اسلام اس وقت کی جو شریعت تھی، اور اسلام تو ہمیشہ ایک ہی رہا، خدا کے دین کا مذاق اڑایا، خدا کے دین کے قوانین کی مخالفت کی، تو امتوں پہ عذاب مختلف شکلوں میں آتے رہے۔ اس بات کا کوئی بھی انسان جو ہے انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی رسول اسلام اور ان کی آل کے اوپر اور ان کے چاہنے والوں کے اوپر، اور ظلم کی ایک تاریخ ہے اور مسلسل سلسلہ ہے۔ لیکن اس امت پہ عذاب کیوں نہیں آتا، اجتماعی عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دو آیات مبارکہ میں سے دو آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب، اللہ ان کو اس لیے عذاب اجتماعی کی بات ہو رہی، عذاب اس لیے نہیں دے رہا چونکہ آپ جو ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور اس وجہ سے اس امت پہ اجتماعی عذاب نہیں ہو رہا، یعنی مسخ کی شکل میں یا کوئی اور ایسی صورت کہ پوری امت ہی ختم ہو جائے، ایسی بات نہیں۔ البتہ صحیح، عذاب کی کچھ اور صورتیں موجود ہیں انسانوں کو اور امت کو بیدار کرنے کے لیے،
مثال کے طور پہ بے امنی ہے، مثال کے طور پہ ظالم حکمران مسلط ہیں، مثال کے طور پہ مہنگائی ہے، مثال کے طور پہ ڈپریشن، ٹینشن، عدم راحت اور سکون کی سچویشن نظر نہیں آتی. تو یہ تمام خرابیاں، یہ تمام فسادات، یہ تمام مسائل جو ہیں، اس کی ریزن یہی ہے کہ امت نے تعلیمات محمد و آل محمد کو وہ چھوڑ چکے ہیں، اور اغلب امت کی یہی حالت ہے، اور اغلب زندگی کے اوقات میں یہی سچویشن ہے کہ تعلیمات اسلامی حقیقی کو چھوڑ کر کچھ اور تعلیمات اور اپنے قوانین اور دنیاوی قوانین پہ عمل کرتے ہیں. تو رسول اسلام کی امت پہ جو اجتماعی عذاب نہیں ہے، اس کی ریزن یہ ہے. ورنہ اس امت نے جو پچھلے امتوں میں گناہ ہوتے تھے، کوئی سی ایک گناہ کی پکڑ میں وہ ساری امت آ جاتی تھی. کوئی ناپ تول میں کمی کرتی تھی جیسے کہ قرآن نے گواہی دی، کسی امت کے اندر کوئی اور خرابی ہوتی تھی. لیکن اس امت کے اندر تقریباً وہ پچھلی امتوں کے تمام، اگر ہم ان جرائم اور خرابیوں کو دیکھیں، وہ جمع ہو چکی ہیں. مجتمع اور ہوئی صحیح. اور ان خرابیوں اور جرائم کے جمع ہونے کے باوجود جو عذاب نہیں آ رہا، اس کی ایک ریزن اجتماعی عذاب، ایک ریزن یہ ہے کہ رسول اسلام کی ذات گرامی کی وجہ سے، صلی اور اللہ دوسری علیہ ریزن قرآن وسلم. نے بیان کی کہ خدا اس وجہ سے عذاب نہیں دیتا کہ اس امت میں کچھ لوگ مغفرت اور توبہ کی طرف آتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اجتماعی توبہ کی طرف سارے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو وہ مغفرت کی جو دعا ہے، جو توبہ کی طرف آنا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آتا. البتہ پچھلی جو آپ کا کویسچن تھا کہ پچھلی امتوں اور موجودہ اسلامی جو امت ہے، اس امت کے اگر ہم تقابل کریں، کمپیئر کریں، تو کوئی میں سمجھوں گا مقابلہ میں کہوں گا ہو ہی نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں نے اگر کوئی گناہ کیا تو غالباً ان کا گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا تھا، خدا کے قانون کی مخالفت ہوتی تھی. ہاں، انبیاء کے اوپر بھی ظلم و ستم برپا کیا گیا، لیکن اس امت نے وہ تمام صورتیں جو ظلم و ستم کی تھیں، وہ محمد و آل محمد پہ جاری کی، ہر دور میں کیا. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان کی زندگی میں ایسے ایسے ان کو اذیتیں دی گئی، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا امت کی طرف سے. ایک تو کلمہ گو نئی لوگ تھے، ان کی اور بات ہے. اسی طرح آل رسول پہ جو ظلم برپا کیے گئے، تاریخ جو ہے وہ اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں. وہ رسول اسلام کی جتنی بھی جو ہے نسل طیبہ طاہرہ ہے، چاہے جناب سیدہ ہیں یا ان کی اولاد میں سے معصوم ہستیاں، اس پہ تفصیلی بات کریں گے. تو ایسے ایسے ظلم اس امت نے ڈھائے ہیں، ان کی مستورات کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر، ان کے جوانوں کے اوپر، ان کے بزرگوں کے اوپر، کہ تاریخ میں کسی امت میں اتنا ظلم و ستم نہیں ڈھایا گیا. بلکہ امام سجاد علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک جہاں مجھے یاد آتا ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امت کو ہمارے اوپر ظلم ڈھانے کا حکم دیا جاتا، حالانکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت اور محبت کا حکم دیا گیا تھا امت کو، لیکن اگر ہمارے اوپر ظلم ڈھانے کا حکم دیا جاتا تو جتنے ظلم امت نے ہمارے اوپر ڈھایا، اس سے زیادہ نہیں ڈھا سکتے تھے. یعنی کوئی صورت اور کوئی ایسی سچویشن انہوں نے نہیں چھوڑی تھی کہ جس میں امت نے اہل بیت کے اوپر ظلم نہ کیا ہو. تو یہ ہے مختصر سا تعارف پچھلی امتوں کے ظلم اور موجودہ امت کے ظلم کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی محدود ہوتا جا رہا ہے اور فردن ہم جو ہے وہ اس کو جائزہ لیں گے. کال بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Caller from Alibag. Yes, please. Walaikum salam. Salam. Walaikum salam. سلام. آپ کی آواز سے تھرو نہیں ہو رہی، اور موضوع کے اوپر بات کیجئے کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا محدود ہے. قبلہ فردن لے لیتے ہیں اور شخصیات کا ذکر. سب سے پہلے محسن اسلام جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام ابو الائمہ کے اوپر بات کریں گے کہ ان کی جو مظلومیت ہے اور امت کی جو احسان فراموشی ہے آپ کے ساتھ، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے قبلہ؟ جی، جناب ابو طالب علیہ السلام کے جن کے بارے میں ایک کالر کو شامل کروں قبلہ.
Hello, Assalamu alaikum. You're right. जी वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? Anisa. यस, फरमाइए, कुछ पूछना है, कुछ सवाल फरमाइए. Can you pray for my mum, please? मॉम, Can ओके, you pray for my mum? यस श्योर, यस श्योर. मैं क़िबला से कहता हूँ, क़िबला दुआ फरमा दें की वालदा के लिए. बहुत शुक्रिया मेरे बेटे, खुदा थैंक यू. उनको तो सलाम Thank फरमाए. you. तमाम मोमिन मोहताज जहाँ भी मरीज हैं, बेहद के मरीज करबला उन्हें सेहत और सलामती. जी, आपके क्वेश्चन के आंसर में मैं इतना कहूँगा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनागाह जनाब अबू तालिब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में करार दिया. अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए मेरे हबीब, क्या तुझे अल्लाह ने यतीम नहीं पाया और तुझे पनाह दी. और तारीख़ इस्लामी की मुसल्लम हकीकत है कि वो पनाहगाह जो एक लंबे अरसे तक तुलानी ज़माने तक रही रसूल इस्लाम के लिए, वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सूरत में थी. और उसी पनाहगाह को अल्लाह ने अपनी पनाहगाह करार दी है. और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने तमाम दूध पिलाने वालियों को हराम करार दिया, उस दूध को हराम करार दिया. अपनी माँ ही का दूध उन्होंने पिया था उस फ़िरौन के ज़माने में, इतने सख्त हालात में. जनाब मूसा के लिए जब दूध पिलाने वाली फ़कत उनकी माँ ही का अरेंजमेंट हुआ, उन्हीं का दूध तय्यब व ताहिर दूध एक नबी को पिलाया गया. तो इसी तरह जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, क्योंकि नबी के लिए एक मासूम हस्ती हैं, पाक व पाकीज़ा हस्ती हैं, तो उनके हर दौर के जितने भी मराहिल हैं, उन तमाम मराहिल में खुदा ने उनके लिए तहारत का ख्याल रखा है, ज़ाहिरी और बातनी हर जैसे. और आयत तत्हीर इस बात की गवाही देती है. लिहाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इतना पाक रिज़्क, इतनी पाक और पाक तरबियत, पाक माहौल और हिफाजत के जंबे जो जनाब रसूल खुदा के लिए उन्होंने किए, तारीख में कहीं नहीं मिलता कि किसी चचा ने अपने बेटों को अपने भतीजों पे कुर्बान होने के लिए तैयार किया हो. और शेब अबी तालिब में हर रात को मुख्तलिफ अपने बच्चों को रसूल इस्लाम की जगह लिटा देते, ताकि अगर कोई हमला हो तो मेरे बच्चे शहीद हो जाएं, रसूल खुदा बच जाएं. ये ईमान अबू तालिब का अमली सबूत इससे बढ़कर नहीं हो सकता. और पूरे कुरैश के मुकाबले में अकेले अबू तालिब अलैहिस्सलाम का खड़े हो जाना, ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है. उस वक्त की जो सुपर पावर थी वो कुरैश मक्का थे. उस सुपर पावर के मुकाबले में जनाब अबू तालिब अकेले जो हैं वो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में खड़े हो जाते हैं. और तमाम वो तबलीग के जितने भी शुरू के मराहल थे जो मक्का के अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिए, जनाब अबू तालिब ही ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह ने जो इंतज़ाम किया था नुसरत रसूल का, वो जनाब अबू तालिब की सूरत में था. अगर जनाब अबू तालिब उस वक्त, चूँकि बाज़ रिवायत मिलता है कि जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए तो उनके जाने के बाद अल्लाह की तरफ से वही आती है कि तेरा नासिर और मददगार दुनिया से चला गया है, लिहाजा ए मेरे हबीब अब तुझे मक्के में नहीं रहना चाहिए, हिजरत कर लेनी चाहिए और मदीने चले जाना चाहिए. लिहाजा जो ज़ाहिरी सिस्टम खुदा ने बनाया है, एक सबब और मुसब्बब का सिलसिला बनाया है, उस सिलसिले में ज़ाहिरी तौर पे जो नास यानी रसूल खुदा के बहुत बड़े मददगार थे अल्लाह की तरफ से, वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे. और इतने बड़े मोहसिन इस्लाम, इतने बड़े मोहसिन रसूल इस्लाम, और इतना ज़्यादा जो उस शुरू के मराहल और मुश्किल तरीन इस्लाम के लिए मराहल थे, मददगार के तौर पे सामने आने वाले, उस मददगार ने अपने बच्चों की भी ऐसी तरबियत की कि हर ज़माने में उसी मददगार जनाब अबू तालिब के बच्चों और ख़ानदान ने कदम कदम पे हर ज़माने में असली इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानियाँ पेश की, असली इस्लाम को बचाने के लिए हर किस्म की सौबतें और मशाकिल को बर्दाश्त किया. उस मोहसिन इस्लाम जिसका एहसान हर ज़माने के लिए है, हर ज़माने के इंसानों के लिए, हर ज़माने की उम्मत के लिए,
اور اس احسان کا بدلہ خدا ہی جناب ابو طالب کو دے سکتا ہے، کسی اور کے بے اندر شک اتنی ایسے مجال اور جرت ہی نہیں ہے کہ وہ دے سکے، نہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے۔ صحیح محمد و آل محمد دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اسی لیے تو معصوم کے سامنے جب کسی نے جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر جناب ابو طالب پورے اہل زمین کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کریں تو پروردگار جناب ابو طالب علیہ السلام کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ وہ ابو قبول طالب کرے گا، کے صحیح۔ جن کے بارے میں یہ بحث علماء کے اندر موجود ہے جی کہ بیٹا ایک جناب سیکنڈ ابو ہولڈ رکھیں طالب، آپ۔ جی 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 موسوی جی قبلہ صاحب، کمپلیٹ کیجیے، کمپلیٹ تھوڑا کیجیے سا آپ۔ تھوڑا سا جی کہ مجھے ٹائم دیجیے۔ جناب ابو طالب جن کے بارے میں یہ بات علمی کتابوں موجود ہے کہ نبی تھے یا وصی تھے، اس میں تو بہت ساری ادلہ ہے کہ یہ وہ خاصان خدا میں سے تھے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ نبی تھے یا وصی تھے۔ اس محسن اسلام کا کی جزا اور اس کے احسان کا بدلہ امت یہ دے رہی ہے۔ اپنی ظاہری حکومتوں کو قائم کرنے کے لیے جب بنو امیہ نے دیکھا کہ بیلنس کرنا ہے تاکہ ہم جیسے ہی سب کو سمجھ لیا جائے، تو انہوں نے جناب علی علیہ السلام کے اندر اور تو انہیں کوئی نقص نظر نہ آیا، انہوں نے پروپیگنڈے کے طور پہ یہ جھوٹی روایتیں اور ہولڈ جھوٹا فرمائیے۔ پروپیگنڈا جو ہے وہ چلایا کہ نعوذ باللہ ابو طالب علیہ السلام ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں احسان کے بدلے میں احسان فراموشی ہر زمانے میں، اور آج تو ریسرچ کا دور ہے، آج تو امت کو ریسرچ کرنی چاہیے، اور احسان فراموشی ہو رہی ہے جناب ابو طالب کے اعتبار سے، اور اس سے رسول اسلام کو بھی اذیت ہو رہی ہے، اور جو رسول اسلام کو اذیت دیتا ہے وہ یقیناً قرآن کی نص سے، قرآن میں ایک آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا علیما، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے دنیا و آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے میں ایک روایت عرض کر کے آپ کے اس کالر کی طرف آؤں گا کہ روایت میں ہے کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ ایمان نہیں لاتا اس کے پاس ایمان باقی نہیں رہتا، یہاں تک روایات ملتی ہیں۔ لہٰذا امت مسلمہ کو ریسرچ کر کے اپنی آخرت بچانا ہوگی۔ جی موسوی صاحب۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی السلام علیکم۔ Assalamu alaikum. جی I would like to tell the Mulana to read the Wise Shifa, please. اوکے شو دیکھتے رہیے، میں بھی مولانا سے کہتا ہوں، اور ٹاپک کے حساب سے سوال کریں تو میں شامل کروں گا۔ بہت شکریہ۔ قبلہ دعائے شفا کی گزارش کر رہے ہیں ان کے حق میں، ان کی والدہ کے حق میں پڑھ دیجیے ذرا۔ سب مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد، خصوصاً جنہوں نے دعا کے لیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں تیزی سے۔ قبلہ جناب خدیجہ السلام اللہ علیہ ام المومنین کہ ہم زندگی دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ جو ازواج میں سب سے زیادہ زندگی آپ نے کی، اور اسلام کی آبیاری آپ نے کی، سب سے زیادہ جو ہے وہ پوری دولت اسلام کی خاطر آپ نے جو ہے وہ قربان کر دی، اسلام کی خاطر سب سے زیادہ مشکلات و مصائب شیب ابی طالب کو آپ نے جھیلا، اور تمام تر زندگی جس نے رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ کی ان سے چند روایتیں ملتی ہیں، اور جن کی چند مہینے اگر کاؤنٹ کیا جائے زندگی بنتی ہے تو ان سے جو ہے وہ ہزارہ روایتیں موجود ہیں۔ یہ جناب خدیجہ کے ساتھ ایسا سلوک امت اسلامی کا کیوں؟ جی یہ بھی یقیناً ریلیٹڈ ہے کوشچن اس ہمارے ٹاپک سے جس میں محسن خوشی اور امت جی سے ایک کالر کو میں شامل کر لوں پھر آتا ہوں آپ کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ پاکستان سے بات کر رہا ہوں جناب۔ ذرا مجھے خالد ہوا ہے، میری بیوی بھی بیمار ہے۔ اچھا السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ جی آپ فون پہ بات کریں، ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں، اس پہ ڈیلے آتا ہے۔ جی بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی سر میں بھی بیمار ہوں جی، میری بیگم بھی بیمار ہے، مجھے فالج ہے، ذرا دعا فرما دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، دیکھتے رہیے، بہت شکریہ۔ قبلہ ان کے لیے بھی دعا کر دیں، پروردگار ان کو اس مصیبت سے نجات۔ تمام مریضوں کو خصوصاً جنہوں نے کال کی بحق مریض کربلا صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو جناب خدیجہ علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جناب خدیجہ وہ خاتون اول ہیں، وہ شخصیت ہیں
جو 11 ائمہ کی والدہ گرامی کی بھی والدہ ہیں، ان کی عظمت، ان کا صحیح بول فرمائیے. مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، رسول اسلام جانتے ہیں، اور محمد و آل محمد جانتے ہیں، یا ان کے چاہنے والے جو ہے جتنی ان کی معرفت ہے اس حساب سے جانتے ہیں۔ جناب خدیجہ کے بارے میں یہ جملے ملتے ہیں، باقاعدہ علماء نے اس بات کو تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر جناب خدیجہ کا مال اور وہ نصرت نہ ہوتی اور علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کبھی کھڑا نہ ہو سکتا، اسلام کبھی آگے نہ بڑھ سکتا۔ تو خدا نے جو ظاہری اسباب قرار دیے، جو ظاہری سورسز قرار دیے، طبیعی طور پہ ان میں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا بنیادی کردار ہے اوائل اسلام میں، سبحان اللہ. اور اس احسان کو قیامت تک کے لیے آئندہ آنے والی نسلیں اور خصوصاً امت اسلامیہ نہیں بھلا سکتی اور نہ بھلانا چاہیے، کہ جو شروع کے ادوار میں اس مشکل دور میں جناب خدیجہ نے اپنے غلاموں کو اس شرط پہ آزاد کیا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، اور اپنے مال کو رسول اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اسلام کی ٹھیک ہے، نصرت میں جہاں میں اس کی ضمن ایک سوال اور رکھ کر آتا ہوں، ایک کالر کو بھی شامل کرتا ہوں کہ وہ ساری باتیں سب مانتے ہیں، اس بات کو، اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں امت میں سب بغیر یعنی بلا تفریق ہے، جتنے بھی مسالک ہیں اس کو مانتے ہیں، مگر جناب خدیجہ سے تعصب کیوں، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک کالر کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی، علیہ السلام مدد. وعلیکم السلام وعلیکم صاحب، بسم اللہ جی. قبلہ صاحب آپ کی خدمت میں میرا السلام علیکم یا علیہ السلام مدد. قبلہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے. ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو اور بہت اچھا ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. قبلہ صاحب گزارش یہ ہے کہ امت مسلمہ جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، ابھی تو سفر ختم ہی نہیں ہوتا اور یہ چاند کی خوشیاں اور یہ نبی کی خوشیاں منانا شروع ہو جاتے ہیں اور قوم کو اس طرف لگا دیتے ہیں، مبارکیں دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو تاریخ کے حوالے سے جو یہ واقعات ہیں کہ جس طرح ربیع الاول کے مہینے میں جو ظلم و ستم جاری رہے، آخری تاریخ جو 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے دن ہے، تو یہ جو امت مسلمہ یہ جو کام کرتی آئی ہے، تو کیا اس کی بنیاد رکھنے والے وہ لوگ بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمران نہیں تھے؟ تو آج اسی روش پہ امت کو چلایا جا رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ بڑا صاحب فرمائیے گا کہ ہم لوگ جو سوال کرتے ہیں، جو بات اٹھاتے ہیں کہ یہ دن اگر آپ مناتے ہیں تو یہ ہمیں پوچھنے کا حق ہم رکھتے ہیں کہ فلاں دن کی شہادت ہوئی تو آپ تو خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ خوشیاں منانے والا سسٹم وہ بھی ہم منائیں گے انشاءاللہ، لیکن وقت آنے پر یہ وقت سے پہلے امت کو اس روش پہ کیوں لگا کے دیتے ہیں یہ علماء کرام جتنے بھی ہیں. خدا حافظ، علیہ السلام مدد. ٹھیک ہے جی، مولا علی مدد، بہت شکریہ جی. قبلہ ان کا بھی سوال کا جواب بیچ میں آ جائے گا. جناب خدیجہ سے اصل وجہ دشمنی، وجہ اناد، وجہ بغض کیا ہے؟ جی میں تھوڑا سا ان کے کالر کے کوسچن کے آنسر میں تھوڑا سا شارٹ آنسر یہ دوں گا کہ یکم ربیع الاول جو ہے وہ بعض روایت کے مطابق جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا محسن جو شہید ہوا وہ یکم ربیع الاول کو، اور اسی دن آپ کے گھر پہ حملہ ہوا، آپ کا پہلو زخمی کیا گیا، اور جناب محسن کی شہادت جو ہے وہ عنوان بھی ہمارا یہی ہے، محسن کشی. اگرچہ عنوان عام ہے، تمام محمد و آل محمد کے جتنے افراد ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے افراد ہیں، سب کے اعتبار سے ہم اجمالی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن محسن کشی بھی آج دن ہوئی. جناب محسن جو جناب زہرا کے تیسرے بیٹے ہیں، اس بیٹے کا نام بھی محسن رسول اسلام نے رکھا. اہل سنت مصادر میں بھی یہ چیزیں ثابت ہیں اور تشیع کے مصادر میں بھی ثابت ہیں، تفصیلی گفتگو چاہیے. آج کے دن ہی جناب محسن کو قتل کیا گیا، اور جناب محسن کی جو ہے محسن کشی جس کو ہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کے اعتبار سے اس کی مناسبت ہے. لہٰذا اول ربیع الاول کو کبھی بھی پہلی ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منانی چاہیے، چاند کی مبارکبادیاں نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ غم کا دن ہے، یہ مصیبت کا دن ہے. فقط جناب محسن کی مصیبت کا دن نہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت کا دن بھی، امیر المومنین کی مصیبت کا دن بھی ہے. امت کی مصیبت کا دن جو ہے وہ اس دن سے رسول اسلام کے بعد اور زیادہ
یعنی تیزی سے جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو مصائب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 1 ربیع الاول سے 9 ربیع الاول جو ہے مومنین کو چاہیے اس دن سے وہ امام زمانہ کی تاج پوشی اور وہ سلسلے کو منائے۔ تو آپ کے سوال کے آنسر میں یہ کہنا چاہوں گا موسی صاحب کہ جناب خدیجہ کا اتنا مقام، اتنی نصرت، خود پروردگار سلام بھیجتا ہے جناب خدیجہ کو، اور اس ہولڈ فرمائیے۔ ہستی کو جی 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 آپ جاری رکھیں۔ جی اس امت کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کہ اس مقام کے ہونے کے باوجود اور اتنی خدمت اسلام کے باوجود امت نے اس ہستی کو کیا جو ہے وہ احسان کا بدلہ کس صورت میں دیا کہ اس شخصیت کا آج تک 1400 سال ہو گئے، آپ دیکھتے ہیں اس شخصیت کا جناب خدیجہ کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہوں پہ تو بالکل نہیں ہوتا کہ جتنا بعض اور کا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بنو امیہ کے زمانہ حکومت کے دوران کی جو مشینری تھی، جو میڈیا تھا، جو درباری ملا تھے، جو تاریخ دان تھے، جو حدیث پیسے لے کے جیلی حدیثیں گھڑتے تھے، ان لوگوں نے اس دور سے ایسا ایک سلسلہ اور پروپیگنڈے کا سلسلہ چلایا کہ جو اصل ریئل پرسنالٹیز تھیں، جو اسلام کی اصل خدمت گزار تھیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں۔ ان کو اگر کوئی تذکرہ ان کا کیا جاتا ہے، بعض منفی طریقے سے بعض جگہوں سے کیا جاتا ہے، یا بالکل ہی تذکرہ چھوڑ دیا گیا، اور وہ دوسری شخصیات کے جن کا اسلام میں یا تو رول ہی نہیں تھا، اور اگر تھا تو اکثر نیگیٹو رول تھا، ان کو بڑا پیش کیا جاتا ہے اور ظاہر کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور مختلف جھوٹی حدیثوں سے یہ 14 سال سے ہو رہا ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج تو میڈیا کا دور ہے، آج تو ریسرچ کا دور ہے، آج امت کو ریسرچ کرنی چاہیے۔ پچھلے زمانوں میں اگر کچھ ٹھیک ہے، درباری لوگ گمراہ کرتے تھے، جو قلم خریدے گئے، جو زبانیں خریدی گئیں، اگر وہ گمراہ کرتے تھے، تو آج تو گمراہ ہونے کے لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے فلاں نے گمراہ کر دیا، تو اس کی حجت اس کے اوپر جو ہے وہ باقی رہے گی، کیونکہ روز قیامت اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے ریسرچ کیوں نہیں کی، تو نے تحقیق کیوں نہیں کی۔ لہذا جناب خدیجہ وہ مظلومہ شخصیت ہیں کہ شروع سے رسول اسلام کے ساتھ رہیں، اور رسول اسلام کی نصرت کی، نہ ان سے، جیسے آپ بھی بتا رہے تھے، ان سے دین نہیں لیا گیا، جناب خدیجہ کی اولاد سے، حتیٰ جناب سیدہ زہرا سے، تو دین ان ہستیوں سے لینا چاہیے جو ہمیشہ رسول اسلام کے ساتھ رہی، جن کی نصرت ہے، جن کی قربانیاں ہیں، اور جن کی کوئی قربانی نہیں ہے، جن کی کوئی نصرت ثابت نہیں ہے، ان کو سامنے لایا جاتا ہے۔ تو یہ مظلومیت جناب خدیجہ ہے، اور احسان کا بدلہ احسان سے آج بھی امت جناب خدیجہ کو نہیں دے رہی۔ صحیح۔ قبلہ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کال تھرو نہیں ہو رہی، تھوڑا سا آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم شامل کروائیں گے، فوراً ہم گفتگو کو انٹرپٹ نہیں کر سکتے۔ جو حضرات بھی کال کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ہولڈ فرمانا چاہیے تاکہ ہم آپ کی کال کو شامل کر سکیں۔ قبلہ تیزی کے ساتھ بڑھیں گے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تقریباً 19 منٹ ہمارے پاس صرف رہ گئے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے جی؟ والدین سے بول رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے، جی جی فرمائیے، بسم اللہ۔ میرے والدین کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی قبلہ ان کے والدین کے لیے دعا فرما دیں، واقعی سے ہمارے ساتھ پاکستان سے، اور جناب خدیجہ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ابھی گفتگو فرمائی۔ رسول خدا کی اگر ہم یہ بات کریں رسول خدا کے حوالے سے، جب اجر رسالت کے اوپر جو وہ آیت بھی آئی، تو وہ اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاغذ و قلم نہیں دیا جاتا، غدیر کے اندر ان کے 1.25 لاکھ لوگوں کے حاجیوں کے سامنے مولانا المومنین کے اعلان کو رد کر دیا جاتا ہے، وہاں اجماع کو سامنے لایا جاتا ہے کہ جی اجماع میں فیصلہ ہوگا، رسول اللہ کی بات وہاں نہیں مانی جاتی۔ یہ تمام چیزیں تو امت نے رسول اللہ کو کس طرح سے اجر رسالت ادا کیا، اس کے اوپر ایک تھوڑی سی بات ہو جائے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جی میں سمجھتا ہوں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم ترین شخصیت ہیں، اور جس طرح ان کے دشمنوں نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی، اسی طرح ان کے کلمہ پڑھنے والوں نے، جنہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا لیکن اندر سے ان کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا، جیسے کہ سورہ منافقین قرآن کے اندر آئی، اور خود بعض دوسری آیات نے بھی
جو ہے وہ اس بات کو واضح کیا، ومن اہل المدینہ مرد علی النفاق، کے اہل مدینہ میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نفاق کے اوپر ان کا دن رات گزرتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیتیں دیں، حالانکہ رسول اسلام نے اسلام کو پہنچانے کے لیے بہت زیادہ مصائب کو جھیلا. 53 سال کی مکے کی زندگی، خصوصاً 13 سال میں کتنی مشکلات آپ کو جھیلنی پڑی، یہاں تک کہ پتھر کھانے پڑے، شیب ابی طالب میں بھوک اور خوف کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا، پھر آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اس کے بعد مدینے میں کتنی جنگوں کا سامنا ہوا اور آپ پہ جنگیں مسلط کی گئی. وہ سارے مصائب، حمزہ جیسے چچا کو قربان کیا اور قربانیاں پیش کی، مخلص صحابہ کی قربانیاں پیش کی. وہ ساری قربانیوں کے باوجود جو بہت سارا ایک گروہ تھا ہر زمانے میں، انہوں نے رسول اسلام کی تعلیمات سے نہ صرف منہ موڑا بلکہ ان کی تعلیمات کو تحریف کیا اور ان کے مقصد کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کی اس کوشش اور محنت کو ضائع کرنے کی کوشش کی، اور رسول اسلام کو ان کی زندگی کے بعد بھی اذیت دی اور ان کی زندگی میں بھی اذیت دی. اور خود فرماتے ہوئے یہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے ان کی کہ فرماتے ہیں ما اوذی النبی کما اوذیت، کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی. اور وہ مانوی اذیت زیادہ تھی، مانوی اعتبار سے، کہ آپ کے سامنے آ کے لوگ کہہ دیتے تھے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اگر کبھی کہہ دیتے تھے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور آخری وقت میں جیسے کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا، ہر شخص جو ہے چاہے وہ دشمن بھی ہو، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، چلو یار اس کی کوئی آخری وصیت ہے، آخری خواہش ہے، ہم پورا کر دیتے ہیں، اب ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا، جب زندگی نہیں رہی تو دشمنی کیسی. لیکن رسول اسلام کے آخری وقت میں بھی تسنن کے مصادر میں بھی ہے، تشیع کے مصادر میں بھی، جو آپ نے قلم دوات اپنے لیے نہیں، اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے مانگی تھی کہ جن کی اصلاح مقصود تھی، جن کی خیر و دنیا و آخرت مقصود تھی، اور پھر وہ قلم کاغذ دینے کی بجائے الٹا رسول اسلام کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا گیا کہ نعوذ باللہ ان الرجل لا یحجر، کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان ہو گئے. حالانکہ جو معصوم ہستی ہوتی ہیں وہ ہر وقت جو ہے خدا کی طرف سے وہ ایک خاص اس عقل کی، ان کے جسم، اس کی یعنی حفاظت ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ چونکہ رسول اسلام کی سیرت کو عملی نمونے کے طور پہ اللہ نے قرآن میں قرار دیا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پوری سیرت جو ہے رسول اسلام کی پوری زندگی عملی نمونہ ہے. اس میں کہیں آیت میں یا کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ اس مرحلے میں عملی نمونہ یا اس میں نہیں. تو جب خدا نے خود عملی نمونہ قرار دیا اور ہر لحظہ حیات میں اطاعت رسول کا حکم دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جب ہر لحظہ اطاعت کا حکم ہے تو چاہے وہ بخار مختصر جو ہلکا پھلکا بخار ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو خدا نے اس حالت میں بھی اطاعت کا حکم دیا تھا. لیکن منافقین کے گروہ نے جو ہے وہ ایسا شور شرابہ کیا کہ رسول السلام کو کہنا پڑا قوموا انی، کہ میرے دربار سے نکل جاؤ. وہ کیسے لوگ تھے کہ جو رسول کے دربار سے مردود ہو گئے اور رسول کی زبان سے ان کو دربار رسالت سے نکال دیا گیا اور انہوں نے وہ نہیں لکھنے دیا. اور منافقین کو پتہ تھا کہ غدیر پہ جو اعلان ہو چکا ہے علی کی ولایت کا یہی دوبارہ لکھیں گے، لہذا اس وجہ سے انہوں نے سازش کی اور لکھنے نہیں دیا گیا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی مظلومیت رسول، مظلومیت اسلام اور حقیقی امت کی مظلومیت نہیں ہو سکتی. آئندہ نسلوں کی مظلومیت ہے کہ حق بات پہنچنے کے سامنے جن منافقین نے رکاوٹیں ڈالی اور رسول اسلام کے احسان کی بجائے ان کو اذیتیں دی، ان کے احسان فراموشی کی اور اجر رسالت دینے کی بجائے خود ان کو بھی اذیت دی اور ان کی اولاد کو بھی اذیت دی. صحیح. قبل آج جیسے کہ یکم ربیع اول ہے اور ایک روایت کے مطابق جناب محسن کی آج جو ہے وہ شہادت کا روز بھی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی جو کہ تمام عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھیں تو امت نے ان کو اجر رسالت کس طرح سے ادا کیا، اس پر بات کریں گے. کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟
شکر دین جی جی فرمائیے میرے بھائی. یہ دعا پڑھوانا تھا وہاں پہ ڈائریکٹ پہ. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ نیت کر لیں, قبلہ دعا فرما دیتے ہیں. نیت کر لیں آپ. شکر دین سور سے. ٹھیک ہے, آپ نیت کر لیں. پروردگار عالم الغیب جانتا ہے کس کے لیے دعا ہو رہی ہے. آپ نیت کر لیں, قبلہ دعا کرتے ہیں. نیت کر لیں آپ. ہاں ہماری وہ سچی بیمار ہے, اس کے لیے دعا کرانا. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ نیت فرمائیں, میں دعا کروا رہا ہوں. قبلہ, بہت شکریہ میرے بھائی. قبلہ دعا کر دیں ان کے لیے, ان کی بچی کا مسئلہ مومنین بیمار نے ہے. دعا کے لیے کہا ہے. پہلے ایک مومن نکال کے والدین کے حوالے سے خدا سب کی حاجات بحق اہل بیت علیہ السلام پوری فرمائے. تو آپ نے جو کویسچن کیا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا کیا گیا, اجر رسالت کس انداز میں ادا کیا گیا, میں اس مقام پہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ بی بی کے وہ جملے اس حقیقت کو بیان کریں گے کہ جس میں بی بی نے اپنے بابا کے بعد یہ جملے کہے. بلکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو کبھی جناب زہرا کو گلے لگا کے روتے تھے, کبھی امام حسن حسین کو, کبھی مولا علی کو. وہ تمام جو مصائب آئندہ آنے والے تھے ان مصائب کو یاد کر کے رسول اسلام روتے تھے, اور پھر مختلف وصیتیں کی اور بتایا کہ میری بیٹی جو تیرے اوپر مختلف ظلم ہوں گے, تیرا حق چھینا جائے گا. تو ان تمام باتوں کو بتاتے بھی تھے اور صبر کی تلقین بھی فرماتے تھے. اور یہ وہ رسول اسلام کی یہ وہ اذیت تھی جو امت جو ہے ان کو ان کی زندگی میں بھی ان کے اولاد کے اعتبار سے دے رہی تھی, اور ان کی زندگی کے بعد بھی یہ اذیت دی گئی. اور رسول اسلام کا کفن بھی میلا نہ ہوا کہ اجر رسالت اس انداز سے دیا گیا کہ بی بی کہتی ہوئی سنائی دی, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرنا لیالیا, کہ میرے اوپر ایسے مصائب آئے کہ اگر دنوں کے اوپر آتے وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. تو وہ کون سے مصائب تھے کہ امت چاہ جائے کہ بی بی کے پاس آ کے پرسہ پیش کرتی, پرسہ دینے کی بجائے مولا علی کے پاس آ کے یہ کہا جاتا ہے کہ زہرا سے کہا جائے کہ اپنے رونے کا کوئی وقت مقرر کرے, کیونکہ آپ دن رات گریا فرماتی تھی. ایک تو اپنے بابا کی مصیبت اور غم میں گریا فرماتی تھی. مصیبت ہی اتنی بہت بڑی تھی کہ جس کو برداشت کرنا جناب سیدہ کے ہی یہ دل کا جو ہے میں سمجھتا ہوں حوصلہ ہے, ورنہ یہ مصیبت جو ہے اتنی بڑی مصیبت برداشت نہیں کی جا سکتی. اور دوسری ریزن جو بی بی کو رونے سے منع کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ بی بی کے رونے سے فکریں ضمیروں کو جھنجھوڑا جاتا تھا. جو لوگ بیویاں آتی تھی مثلا, یا ویسے پتہ چلتا تھا لوگوں کو کہ جناب زہرا مسلسل رو رہی ہیں, تو ایک ضمیر کے اندر ایک مردہ ضمیروں کو جگانے, اور جن ضمیروں کے اندر تھوڑی بہت بھی وہ اسلام کی کوئی چیز موجود تھی ان کو بیدار کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تحریک تھی جناب سیدہ کی رونے کے ذریعے سے. لہذا خطرہ تھا کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے, اس لیے پابندی لگوائی گئی بی بی کے رونے پہ. پھر مولا علی علیہ السلام نے مدینے سے باہر جناب سیدہ کے لیے امام بارگاہ بیت الحزن کے نام سے بنوایا. لوگ کہتے ہیں امام بارگاہ کیسے, تو خود مولا علی نے بی بی کے لیے امام بارگاہ بنوایا, اور بی بی وہاں جا کے روتی تھی اور فرماتی تھی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ رونے والی اب تمہارے درمیان زیادہ عرصہ نہیں رہے گی. اس سے بڑھ کر اور کیا احسان فراموشی ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا اذیت دی جا سکتی ہے کہ امت جس کے لیے رسول نے اتنے مصائب اٹھائے, اسی امت میں لوگ آ کے اس کی بیٹی سے کہہ رہے کہ آپ روئیں بھی نہیں اپنے بابا پہ, رونے کا بھی وقت مقرر کریں. اور بی بی کو گھر سے باہر جا کے مدینے سے باہر جا کے رونا پڑتا تھا, اور اسی بی بی کے دروازے کو گرایا گیا, بی بی کے پہلو کو زخمی کیا گیا. اور تشیع کے مصادر میں یہ باتیں موجود ہیں اور بڑی معتبر کتابوں میں, اور ہر صدی کے علماء نے لکھی. ریسرچ کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسے دعوے ہم نہیں کر دیتے کہ اپنی طرف سے. اور جناب محسن کو شہید بیت الحزن کے آثار, بیت الحزن کے آثار آج بھی موجود ہیں, کیونکہ کھنڈرات ہیں مگر بیت الحزن کے آثار موجود ہیں آج بھی, مدینے سے باہر آج بھی موجود ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں, اگر کسی کو تشریف لے کے جانا ہے تو جا کے بھی دیکھ سکتا ہے, وہ موجود ہیں آج بھی. تو تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. قبلہ مظلومیت مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب السلام. قبلہ وقت بہت کم ہے اور 2-3 شخصیتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ذکر ہو جائے, تو ذرا تیزی کے ساتھ گزریں گے. جی, مولا علی علیہ السلام جو ہے کوئی بھی جو منصف مزاج ہے جس کے اندر واقعاً
اسلام کا کچھ نہ کچھ قانون، فکر، معرفت موجود ہے، وہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ رسول اسلام کی نصرت میں اور دین اسلام کی نصرت میں جتنا کردار امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اسلام کے بعد انجام دیا، شاید ہی کسی نے اتنا کردار انجام دیا ہو۔ ہر جنگ میں دیکھ لیں اور آپ کی سیرت کو دیکھ لیں، آپ نے جو معارف لوگوں تک پہنچایا، جو اسلام کا دفاع کیا، رسول اسلام کا دفاع کیا، اور جو امت اسلامیہ کو بہت بڑے بڑے مہالک سے اور فسادات سے اپنی حکمت دانائی سے اور اصل اسلام کو بچانے کے لیے جو صبر کیا آپ نے، یہ ساری چیزیں جناب امیر المومنین کی شخصیت میں اظہر من الشمس ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، اتنی محسن اسلام، محسن انسانیت شخصیت جو ہے، اس کو امت نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ رسول اسلام کی آنکھیں بند ہونے کے بعد جو ہے ان کو زبردستی گھر سے لایا جاتا ہے، اور جو ساری تاریخ جو موجود ہے، یقیناً وہ مولا علی کے سامنے رسول اسلام کی وصیت تھی کہ اگر 40 بندے جمع نہیں ہوتے تو لوگ جو ہیں ابھی انہوں نے نئے اسلام کی طرف داخل ہوئے ہیں، تو وہ دوبارہ اپنے سابقہ اس دین کے اوپر جو ہے وہ لوٹ جائیں گے، پچھلے قدموں پہ ہٹ جائیں گے، جیسے قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ وہ ریزن تھی، اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے صبر کیا، اور یہ تمام ظلم جو مولا علی پہ رسول اسلام کے بعد سے شروع ہوئے اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، پھر مولا کے ساتھ جنگیں لڑی گئی مختلف صورتوں میں، آج تک لوگ اس مظلوم کی مظلومیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ علی جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا علی مال حق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، اللہم ادر الحق ہے ثم دار علی۔ سنی شیعہ کتابوں میں روایات ملتی ہیں، جہاں جہاں علی جائیں وہاں حق کو پھیر دے۔ تو ابھی بھی لوگوں کو حق کا نہیں پتہ چلا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور ہر زمانے میں علی کے ساتھ ہے۔ جو بھی جب بھی علی کے مقابلے میں جہاں کوئی آیا وہ حق سے دور ہے، اور بات یہ ہے علی کی مظلومیت کی ہو رہی، تو اسلام حقیقی کو سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان شخصیات کو، اہل بیت کو سمجھنا اور علی کی سیرت کو سمجھنا ہوگا۔ سبحان اللہ قبلہ۔ قصہ اسلام بن ذکر علی، قصہ اسلام بن ذکر علی ایک لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی معاملہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولا امام حسن مجتبیٰ، وہ بھی بارباد الفدا کی ابھی شہادت کے ایام بھی گزرے۔ کس طرح سے امت نے امام حسن جو کہ شبیہ رسول کریم بھی تھے، اور سب جانتے ہیں سیدنا شباب اہل جنہ میں سے ایک شخصیت بھی ہیں، اور رسول اللہ سے کس طرح کی قربت بھی تھی، سب امت سب جانتی ہے۔ اجر رسالت کس طرح دیا، کوئی جنازہ شاید دنیا میں ایسا ہوگا جو دفن ہونے گیا ہو اور تیروں سے خون ہو کے واپس آیا ہو اور دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو بھیجا گیا ہو، یہ امت نے اجر رسالت دیا۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے قبلہ؟ جی، جیسے کہ آپ نے بتا دیا بہت ساری احادیث، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور دوسرے مقام پہ رسول اسلام نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ یہ دونوں میرے بیٹے جو حسن حسین، یہ دونوں امام ہیں، یہ جنگ کریں یا جنگ سے ہاتھ روک لیں۔ تو ایسی ہستیاں جن کی امامت کا اعلان رسول خدا کر گئے، ایسی ہستیاں جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی، ایسی ہستیاں جن کی جنت کی سرداری کی گواہی خود سردار انبیاء نے دی، ایسی ہستی کی اتنی بے قدری کی امت نے اس زمانے میں بھی اور آج تک کی جا رہی ہے، کہ جس ہستی نے امت کو خون خرابے سے بچانے کے لیے اس وقت کی مصلحت اور حکمت کو دیکھتے ہوئے امت کو یہ ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے، کہ وہ ہستیاں جن کو امام خود رسول اسلام کہہ کے جا رہے ہیں، وہ اس لیے ظاہری حکومت کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ امت کے اندر فکر پیدا ہو کہ یہ نظام جو سلسلہ امامت ہے، سلسلہ خلافت ہے، یہ چلانے کا حقدار صحیح معنوں میں کون ہے، تاکہ امت جو ہے وہ خون خرابے کے بغیر سوچے اور سمجھے، غور و فکر کرے، ان کے ضمیر بیدار ہوں۔ لہٰذا اس وقت کا جو زمانہ تھا امام حسن علیہ السلام کا، لوگوں نے بیعت کر کے، امام حسن علیہ السلام کی بیعت کر کے، امام تھوڑی دنیاوی لالچ کے لیے خدا نے ازمائش میں ڈالا، عہدوں کے لالچ کے لیے امام کو چھوڑ دیا۔ وہ اکثر لوگوں نے جو بیعت کی تھی وہ امام سمجھ کے نہیں کی تھی، وہ معصوم سمجھ کے نہیں کی تھی، وہ اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کے نہیں کی تھی، بس اس وجہ سے کی تھی کہ
کہ ہمیں ایک حکمران کی ضرورت ہے، اور کچھ ایسے خوارج بھی اس بیعت میں شامل ہو گئے تھے کہ جو بعض لوگوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے. تو اس طرح کے لوگ تھے. جب ان کو دنیاوی مفادات ملے تو امام حسن کو چھوڑ گئے، اور امام حسن کو پھر زہر ایک مرتبہ نہیں، روایت ملتا ہے 6 مرتبہ دی گئی. اور زہر کون لوگ دیں گے؟ تھوڑا امت غور و فکر تو کرے. کون سی ایسی جہتیں تھیں کہ جن کا بینیفٹ تھا امام حسن کو زہر دینے میں؟ کن کو خطرہ تھا امام حسن سے؟ اور امام حسن علیہ السلام نے جو اپنی ظاہری زندگی میں بھی جو مظلومیت کے ایام گزارے، امت نے ان کو چھوڑا، اور پھر چھوڑنے کے بعد ان کو زہریں دی گئی، بار بار زہر دی گئی. اور پھر ان کے جگر کے ٹکڑے آنے کے بعد جو ان کی وصیت تھی کہ نانا کی قبر پہ انہیں دفن کیا جائے، حالانکہ حسن حسین سے زیادہ، مولا علی اور فاطمہ الزہرا سے زیادہ کون محبوب تھا امام رسول خدا کے لیے، امام الانبیاء کے لیے؟ کون محبوب ہے؟ کوئی امت کا فرد بتا سکتا ہے کہ ان ہستیوں سے زیادہ کوئی اور محبوب ہے؟ اور وہ حجرہ جو خود رسول اسلام کا تھا، اور اگر کسی اور کا بھی تھا تو اس میں بھی کوئی تھوڑا سا حصہ کوئی اس اعتبار سے بنتا تھا. پھر بھی امام کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. اگر نہ دفن ہونے دیتے شاید پھر بھی اتنا افسوس اور دکھ نہ ہوتا، لیکن اس جنازے پہ تیر برسائے گئے. بدایہ والنہایہ کتاب اہل سنت کی تاریخ کی کتاب ہے، اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں. یعنی دنیا میں کوئی ایسا جنازہ نہیں ہے غریب سے غریب کا جنازہ کہ اس کے جنازے پہ تیر مارے گئے ہوں اور اسے دوبارہ گھر میں واپس لایا گیا ہو تاکہ بہنیں وہ بھائی کے جنازے سے تیر نکالیں. اس سے بڑی مظلومیت امام حسن کیا ہو سکتی؟ اور آج تک دنیا خاموش ہے. لیکن الحمدللہ کچھ اہل سنت بھائی جو محقق ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ان حقیقتوں کو پہچان رہے ہیں. اور اس سے بڑی امام حسن کی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ پروپیگنڈا آج بھی کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی اور خلافت اور امامت کسی اور کو دے دی. اس سے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا نہیں. وہ وقتی جنگ بندی تھی، چند شرائط کے اوپر تھی، ان شرائط کی مخالفت کی گئی. شرائط یہ تھی کہ امام حسن اگر جو ہے وہ زندہ رہے تو حکومت ان کو ملے گی، ورنہ ان کے بھائی امام حسین کی طرف جائے گی. اس شرط کی مخالفت کی گئی. قرآن و سنت پہ عمل ہوگا، اس شرط کی مخالفت کی گئی. اہل بیت علیہ السلام کے کسی فرد اور ان کے چاہنے والوں پہ کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، اس شرط کی مخالفت کی گئی. تو وہ تمام شرطیں جو امام حسن علیہ السلام نے اس وقتی جنگ بندی میں رکھی تھی، ان شرطوں کو اپنے پاؤں تھلے کہہ کے روند دیا گیا کہ یہ میرے پاؤں کے نیچے ہے یہ شرطیں. تو امت کو امام حسن یہ درس دے رہے تھے کہ دیکھو کس طرف تمہیں سیرت مصطفیٰ نظر آئے گی. امام حسن کی شخصیت میں صلح حدیبیہ والی صلح جیسے رسول اسلام نے عمل کیا تھا، کفار نے ان شرطوں کو توڑ دیا تھا اور ان کی مخالفت کی تھی. یہی سیرت اپنے نانا کی سیرت امام حسن نے بھی پیش کی اور امت کو سمجھایا کہ دیکھو کردار کس طرف ہے، حقیقت کس طرف ہے، اور جو ہے اس حقیقت کے خلاف کون جا رہا ہے. یہ امام حسن نے جنگ لڑے بغیر امت کو یہ ہدایت کا ان کے لیے ایک باب کھولا تھا. کاش امت آج بھی امام حسن کے اس میسج کو سمجھ جائے. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب آیت اللہ سید نصیب عباس نجوی صاحب کے. آپ نجف اشرف عراق سے ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور محسن خوشی اور امت اس کو پوری تاریخی خاکہ جو کہ وقت